سے پہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے ملک کی تیز تر ترقی کے لیے مواصلاتی نظام اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں مزید بہتری لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امیر کویت نے دونوں ملکوں کے باہمی مفاد میں پاکستان کے ساتھ اپنے ملک کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان کی افغانستان میں بدلتی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ وزیر خارجہ نے تاجکستان میں ہے جو کہ وہ وہاں کل سے دوشنبے میں شروع ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے 2 روزہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ سندھ کے گورنر نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے کراچی کے ٹرانسفارمیشن پلان پر کام شروع کرنے کے لیے ناگہانی آفات سے نپٹنے کے قومی ادارے کو 35 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل برمنگھم میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ملک کی تیز تر ترقی کے لیے مواصلات نظام اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج کراچی میں یونیورسل سروسز فنڈ اور پی ٹی سی ایل کے درمیان تیز تر براڈ بینڈ سروس کے لیے نوشہر و فیروز بے نظیر آباد اور خیرپور میں 700 کلومیٹر آپٹیکل فائبر بچھانے کے معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر مملکت نے کہا کہ طلباء کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جانی چاہیے جو ملک کی حقیقی قوت ہیں اور ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں ڈیجیٹل معیشت فروغ پا رہی ہے اور پاکستان میں اس پر تیزی سے کام جاری ہے جس سے ملک میں آئندہ دنوں میں مزید راہیں کھلیں گی۔ امیر کویت شیخ نواف احمد الجابر الصبا نے پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد میں تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی کے خط کے جواب میں انہوں نے کویت اور پاکستان کے درمیان قائم مضبوط تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ امیر کویت نے صدر مملکت کی طرف سے دی گئی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ انہوں نے مسلم امہ خصوصاً فلسطین کے مسئلے پر کویت کے کردار کی تعریف کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے خط میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ دنیا کو جلد کورونا وائرس کی وبا سے نجات ملے گی۔ داتا دربار کی مربوط ترقی اور انتظامی لائحہ عمل کے بارے میں ایک اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں بادشاہی مسجد کے تحفظ اور بحالی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور دیگر شرکاء ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت صوبہ پنجاب میں ترقی کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک اور جائزہ اجلاس جاری ہے۔ صدر کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ عید کی چھٹیوں کے دوران صرف ویکسین لگانے والے افراد کو سیاحتی مقامات پر جانے کی اجازت ہوگی۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے گزشتہ چند روز کے دوران کورونا وائرس کے مریضوں کی مثبت شرح میں 2% سے 4% تک اضافہ ہوا ہے جو خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کی بڑی وجہ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی ہے اور کورونا وائرس کی نئی قسم بھارت سے آ رہی ہے۔ معاون خصوصی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ عالمی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اور فوج کی مدد سے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملک میں ویکسین کی کوئی قلت نہیں اور اب تک 45 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگانے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تاجکستان میں ہیں جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے 2 روزہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ یہ اجلاس کل سے دوشنبے میں شروع ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو دوشنبے میں ہیں اجلاس میں پاکستان کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام ملکوں کے وزراء خارجہ اجلاس میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر غور کرنے کے لیے شرکت کریں گے۔ شاہ محمود قریشی شنگھائی تعاون تنظیم کے افغانستان کے بارے میں رابطہ گروپ کی وزارتی سطح پر منعقد ہونے والے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ وہ افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کا نقطہ نظر بیان کریں گے اور ایک پرامن اور بات چیت کے ذریعے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیں گے۔
اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ تاجکستان، کرغزستان، ازبکستان، افغانستان، روس اور چین کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ اور علاقائی تعلقات کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تاجکستان کے صدر ایمان علی رحمان سے بھی ملاقات کریں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں بدلتی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کابل میں ایک پرامن اور تمام فریقوں کی شرکت پر مبنی تعلیم میں حکومت کے قیام کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کے اثرات پاکستان پر نہیں پڑنے دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے واضح کیا ہے کہ پاکستان جنگ میں نہیں بلکہ امن میں شراکت دار بنے گا۔ وزیر اطلاعات نے پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے عزم کا اعادہ کیا اور امید ظاہر کی کہ افغانستان بھی پاکستان کے لیے ایسا ہی سیاسی حل چاہے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی پالیسی پاکستان کے مفاد میں ہے اور سیاسی اور پارلیمانی قیادت عدم مداخلت کے اصول پر متفق ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کراچی ٹرانسفارمیشن منصوبے پر کام شروع کرنے کے لیے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کو وفاقی حکومت نے 35 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔ آج متعدد ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ تمام تینوں بڑے نالوں محمود آباد، گجر اور رنگی کو ان فنڈ سے صاف اور تعمیر نو ان کی جا رہی ہے۔ گورنر نے کہا کہ وفاقی حکومت نے شہر میں تجاوزات کو ہٹانے کے لیے سندھ کی حکومت اور کراچی میونسپل کارپوریشن کو کافی فنڈز فراہم کیے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل یوم شہداء کے موقع پر مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے، جس کا مقصد 13 جولائی سن 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ کل مزار شہداء نقش بند صاحب سری نگر کی طرف مارچ کیا جائے گا، جہاں 13 جولائی سن 1931 کے شہداء دفن ہیں۔ افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں سڑک پر نصب بم کے دھماکے میں 3 شہری ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی۔ ادھر برطانوی خبرساں ادارے روٹر نے بتایا ہے کہ افغانستان میں جنگ کی قیادت کرنے والے جنرل آسٹن ملر امریکہ کی طویل ترین جنگ کے خاتمے پر آج اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اردن کی ایک عدالت نے شاہی نظام کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کے جرم میں سابق شاہی عہدیداروں کو 15 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ شاہ عبداللہ دوم کے مشیر اعلیٰ باسم عواد اللہ اور شاہی خاندان کے رکن شریف حسن بن زید پر بغاوت پر اکسانے کے الزامات ثابت ہوئے ہیں۔ کیوبا میں ہزاروں افراد نے کمیونسٹ حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے سب سے بڑے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی ہے۔ انہوں نے دارالحکومت ہوانا سمیت کئی شہروں میں احتجاج کیا اور آمریت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ کیوبا کے عوام معیشت کی تباہی کے ساتھ ساتھ شہری آزادی پر پابندیوں اور کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے حکام کے اختیار کردہ طریقہ کار پر نالاں ہیں۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں ممتاز براڈ کاسٹر اور ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر جنرل زید بخاری کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس پروگرام کے فوری بعد ممتاز شاعر سیف الدین سیف کی برسی کے سلسلے میں ایک اور فیچر پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل برمنگھم میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوگا۔ انگلینڈ کو سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور جنوب مشرق سندھ میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کشمیر، شمال مشرق پنجاب اور بالائے خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں اور کسی مقامات پر شدید بارش بھی متوقع ہے۔
آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 29 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی اور گلگت 27، پشاور 37، کوئٹہ 38، مری 20 اور مظفر آباد 31 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، جموں اور بارامولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور پلوامہ میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ، اننت ناگ، شوپیاں، بارامولہ 20، جموں 24 اور لیہ میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔